بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فإنہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کریم کے اندر جو سورہ بقر کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے مختصر، اس سورت کے جو الفاظ ہیں بالکل شروع میں وہ 3 حرفوں سے ہوتے ہیں اور یہاں ایک آیت مکمل ہو جاتی ہے جس کا معنی اور مطلب اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا شاید کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہاں البتہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اشارہ کر دیا ہو، کچھ بتا دیا ہو تو ایک بات دوسری ہے، لیکن اس بات کی نفی وہاں ہو جاتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خیال کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحی نازل ہوئی ہے اس میں سے کچھ چھپا لیا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس نے بہت بڑا بہتان باندھا۔ اس بات سے پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاید یہ بات معلوم نہ ہو کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا بات بتائی ہے۔ اس کے سوا اسی طریقے سے تقریباً 6 صورتیں قرآن کریم کے اندر جو ہے شروع ہوتی ہیں اسی طرح کے حرفوں سے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کئی خصوصیات ایسی رکھی ہیں کہ یہ سب سے بڑی صورت ہے قرآن کی، تقریباً 2.5 پارے میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس صورت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر تمام آیات جو ہیں اکثر و بیشتر سب آیات بڑی بڑی ہیں، چھوٹی آیات بہت کم ہیں اس کے اندر۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جس تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے وہ کسی اور صورت میں میری نظروں سے نہیں گزرا۔ یہ تقریباً 4 رکوع اکٹھے ایک جگہ ہی ہیں جو بنی اسرائیل کے ذکر پر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ یہ آیت نمبر جو ہے 40 سے شروع ہوتی ہے اور پھر آگے چلتے چلتے آج جو نمبر ہے وہ آیت نمبر 65 کا ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑے بڑے انعام اور بڑی بڑی جو ہے تنبیہ بھی کی ہیں کہ تم یہ کرو، تم وہ کرو، تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا، تم نے یہ وعدے کیے تھے، ہم نے تمہیں یہ نعمت دی، تم نے اس کو اس طرح ٹھکرایا، اس طریقے سے۔ اور پھر اس آیت کے اندر جو آیت نمبر 65 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اشارہ کیا کہ تمہیں وہ وقت بھی یاد ہوگا جب تم نے ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کیا تھا، اور اس دن کو اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہونے کے باوجود کہ اس دن تمہیں صرف عبادت کرنی ہے، کوئی شکار نہیں کرنا، لیکن تم نے اس کو پھر بھی پامال کر دیا۔ ایک بات یہ بھی یاد دلائی ہے عزیز دوستو، کیوں کہ یہ جو واقعہ ہے مچھلی پکڑنے والا اور ہفتے کے دن والا، یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ یہ بنی اسرائیل میں سینہ بہ سینہ بھی چلا آ رہا ہے۔
اور تورات اور انجیل کے اندر بھی یہ قصہ مفصل پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زبور کے اندر بھی یہ قصہ ممکن ہے کہ اس کے اندر بھی ہو اور ممکن ہے کہ اس کے اندر نہ ہو، کیونکہ زبور جس پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی وہ داؤد علیہ السلام ہیں، اور یہ جو واقعہ پیش آیا تھا یہ داؤد علیہ السلام کی امت کے اندر پیش آیا تھا، حالانکہ بنی اسرائیل ہی میں سے تھے یہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جتنے پیغمبر آئے ہیں اکثر و بیشتر زیادہ بڑی تعداد میں جو پیغمبر آئے ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ تمام کے تمام بنی اسرائیل میں ہیں، اور کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہی تو اسرائیل ہیں۔ عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ اس قوم پر اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص ہاتھ رکھا ہوا تھا اپنی رحمت کا۔ اب یہاں یہ واقعہ جو مشہور ہے یہ بہت زیادہ مشہور ہے، کیونکہ ان لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ تم 6 دن شکار کرو اور 1 دن شکار نہ کرو۔ انہوں نے ہیلہ بنایا، انہوں نے ایک ترکیب نکالی۔ عزیز دوستو، وہ ترکیب یہ نکالی کہ چلو کوئی بات نہیں، ہم شکار نہیں کریں گے۔ اچھا، اتفاق یہ بھی تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کا امتحان لیتا ہے، ہر انسان کا امتحان لیتا ہے، تو ایک اتفاق یہ بھی تھا کہ ہفتے کے روز مچھلیاں اوپر زیادہ نظر آتی تھیں ان لوگوں کو۔ مچھلیاں اس قدر نظر آتی تھیں کہ ان کے دل، ان کے دماغ اور ان کے جو ذہن ہیں وہ ان کو دیکھ کر کے وہ یہ سوچتے تھے کہ آج ہم کو مچھلی پکڑنے کی اجازت ہوتی تو آج اور بھی زیادہ پکڑتے۔ چنانچہ اس میں 2 جماعتیں بنی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت میں 2 جماعتیں بنی۔ اب آپ یوں کہہ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا امت 1 اور جماعت 2، تو اس کا ایک سیدھا سا جواب یہ ہے کہ امت 1 اور جماعت 73، اور ان 73 میں سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 73 میں سے بھی ایک ہی جنتی ہے، اور اپنی جماعت کے اندر، ایمان والوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر، امت محمدیہ کے اندر 20 فرقے، 20 طبقے، 20 جماعتیں تقریباً میں نے اپنے پاس لکھ رکھی ہیں۔ عزیز دوستو، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ ساری کی ساری جنت میں جائیں گی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اور مہر لگا دی اس پر کہ ایک جماعت جنتی ہوگی، باقی سب دوزخی ہوں گے، اور اس کی پہچان یہ بتائے کہ وہ قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہوں گے۔ عزیز دوستو، صرف 2 جماعت بنی، 2، 20-22 نہیں تھیں، 73 نہیں تھیں، 2 بنی۔ ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے، اور دوسری جماعت نے کہا کہ ہم بھی ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے، البتہ ایک ہیلہ گھڑیں گے۔ اور ہیلہ انہوں نے یہ گھڑا کہ دریا کے پاس، نہر کے پاس میں چھوٹے چھوٹے کھڈے کھود کر پانی ان میں کو کھول دیتے، تاکہ تمام کی تمام مچھلیاں اس طرف چلی جاتیں، اور وہ اتوار کے روز بآسانی ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے۔ لیکن ایک جماعت جو اللہ کی رسی کو تھامے ہوئے تھی، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کو سمجھایا، اور بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا کہ ان کا بائیکاٹ بھی کیا، ان کو الگ بھی کر دیا، بلکہ اپنی دیوار کھینچ لی، ادھر ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیز دوستو، ہوا کیا؟ رات کو ٹھیک ٹھاک سوئے، جب صبح کو اٹھے تو ان کی تمام لوگ جو تھے وہ بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندر انہی کی نسل میں سے ہیں، تو یہ
بات یہاں کٹ جاتی ہے کہ وہ بندر بننے کے 2 یا 3 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد ہی وہ تمام کے تمام مر گئے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ بندر، یہ جو بندر ہیں وہ ان کی اولادوں میں سے نہیں ہیں۔ عزیز دوستو، بعض لوگ بندروں کو اپنا بزرگ بھی سمجھتے ہیں، اور شاید وہ اسی وجہ سے سمجھتے ہوں کہ یہ ہمارے بڑے تھے اور جو ہے ہمارے بزرگوں میں ہیں، ان سے کسی غلطی کی وجہ سے ان کی شکلیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بعض لوگ ان کو پوجتے بھی ہیں، ان کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور ان کو کھانا کھلانا باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ عزیز دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ وہ بندر جو تھے وہ اسی وقت مر چکے تھے۔ دوسرے، اگر یہ انہی کی اولاد میں سے ہیں تو ایک بات یہ بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ جب یہ اللہ کے نافرمان ہو سکتے ہیں تو ہمارے دوست کیسے بن سکتے ہیں یہ؟ تو عزیز دوستو، ان کی شکلیں تبدیل ہو گئیں، بندروں کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بدل دیا، اور 2 یا 3 دن کے بعد میں ان کی موت بھی واقع ہو گئی تھی، سب کے سب لوگوں کی، ان کی۔ عزیز دوستو، یہ وہ بھیانک انجام ہے اس ہیلے کا جو انہوں نے کیا تھا۔ آج آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بہت ہی برے لوگ تھے جو انہوں نے ایسے ہیلے کیے۔ کیا آج امت محمدیہ میں ایسے ہیلے نہیں کیے جاتے کہ اگر کسی کے پاس مال ہو اور سال بھر ہونے میں جب 1 دن رہ جائے تو اس کو وہ اپنی بیوی کے حوالے کر دے، اور جب 1 سال ہونے میں 1 دن باقی رہ جائے تو پھر اپنے شوہر کو حوالے کر دے؟ اس طریقے سے ہم کو زکوٰۃ ادا نہیں کرنی پڑے گی، اور فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مکاری کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا مکاری کر رہے ہیں؟ عزیز دوستو، یہ مسئلہ بالکل غلط ہے، بالکل جعلی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے عزیز دوستو، اس طرح کے ہیلے ہم نہ بنائیں، کیونکہ ایک ہیلہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی کیا تھا۔ جب جنگ احد کے اندر تقریباً 50 صحابہ کو آپ نے بٹھایا کہ جب تک میں نہ کہوں جب تک یہاں سے نہ اٹھنا، لیکن جب فتح حاصل ہو گئی اور مال غنیمت پر لوگ آنے لگے تو ان لوگوں کی بھی 2 جماعتیں بنی۔ ایک جماعت وہ بنی جو وہی بیٹھی رہی، اور ایک جماعت وہ بنی کہ صرف حکم تھا جنگ کے وقت کے لیے۔ اب وہ حکم ختم ہو چکا، اب وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ عزیز دوستو، اس حکم کی منسوخی کہیں بھی ثابت نہیں ہو رہی تھی، لیکن ان لوگوں نے کسی وجہ سے اس پر اتفاق کر لیا کہ یہ حکم صرف اس وقت تک تھا جب تک جنگ باقی ہے، اس کے بعد یہ کوئی حکم نہیں ہے۔ عزیز دوستو، اس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہ بتا دیا کہ اجتہاد اور ہیلے بازیاں تم تو کیا، اگر میرے نبی کے صحابہ بھی کریں گے تو اس کا انجام بھی ان کو بھگتنا پڑے گا۔ عزیز دوستو، تقریباً 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بڑی جماعت تقریباً شہید ہوئی، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور آپ کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے۔ یہاں پتہ چل گیا عزیز دوستو کہ اس ہیلے کا، جس ہیلے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہ ہو، اس بہانے کا جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہ ہو، اس طرح کے ہیلے، اس طرح کے بہانے ہم کو نہیں کرنے چاہیے، ان سے ہم کو بچنا چاہیے، اسی میں ہماری خیر ہے۔ دوسری ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے ایک دن مقرر کیا تھا عبادت کے لیے، اور اس دن کی حرمت ان لوگوں نے پامال کر ڈالی۔ ان لوگوں کے لیے ہفتے کا دن تھا، اور آج ہمارے لیے جو دن ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہے، اور ہمارے لیے جمعے کا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس لیے جمعے کے روز، جمعے کی نماز سے پہلے کچھ لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے، شاید یہ کہیں حدیث میں ہو یا کہیں اور ہو، میں نے اس طرح کہتے سنا ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے سفر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا جمعہ ضائع ہو جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ جس نے غفلت کی وجہ سے، سستی کی اور کاہلی کی وجہ سے 3 جمعے متواتر چھوڑ دیے، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جمعے کے دن کی حرمت کو پامال نہ کریں، اور جمعے کے دن کے جو احکامات ہیں ان کو ہم پورے کرنے کی کوشش کریں۔ اس دن غسل کرنا سنت ہے، اپنے لباس میں رکھے ہوئے لباس کے اندر سے جو لباس اچھا ہو اس کا پہننا افضل ہے، اور اس دن تیل اور خوشبو کا لگانا بھی سنت ہے۔ مسواک کر کے مسجد میں جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بالکل فرسٹ نمبر یعنی سب سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کو 1 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص سب سے بعد میں داخل ہوتا ہے مسجد کے اندر، اس کو 1 انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بعض لوگوں کا سوال یہ ہے کہ جی انڈا حلال کہاں ہے؟ واضح رہے کہ جمعے والی حدیث کے اندر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ انڈا حلال ہے، کیونکہ حرام مال کا صدقہ نہیں کیا جاتا۔ عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جمعے کی اہمیت کو پہچانیں، اور جمعے کے دن کو اپنے لیے چھٹی کا دن رکھیں، اور جمعے کے روز جو ہے اللہ کی عبادت میں اضافہ کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، بلکہ یہ ہفتے واری عید ہے، اس کو ہم اچھے طریقے سے اور شرعی حدود کے اندر شرعی اعتبار سے اس کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کو معاف کر دیتا ہے، اور دوسری احادیثوں کے اندر آتا ہے ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی معاف کر دیتا ہے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن واضح رہے کہ یہ جو گناہ معاف ہونے کا اعلان ہے یہ صرف صغیرہ گناہوں کو معاف ہونے کا اعلان ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ اس لیے کبیرہ گناہ اگر ہو جائے تو اس سے فوراً توبہ کریں، کیونکہ 5 باتوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر گناہ ہو جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے عزیز دوستو گناہوں سے بچتے رہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ گناہ اگر ہو جائے تو توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی گناہ کرے تو پھر اس کی معافی بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ گناہ کرنا الگ چیز ہے اور گناہ کا ہو جانا الگ چیز ہے۔ عزیز دوستو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کریں، اس کے سامنے پہنچنے سے پہلے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جذبات میں جو بات غلط میری زبان سے نکل گئی ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے نکال دے، اور جتنی بات صحیح نکلی ہوں ان کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن اور حدیث کو مکمل طریقے سے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں اور ان پر مکمل عمل کرتے رہیں، اور اپنے بزرگوں کو اور اپنے پیروں اور مولویوں کے ان چکروں میں نہ آئیں جو وہ قرآن اور حدیث کے خلاف احکامات ہم سب کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں، اور ہر حکم کو ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام سے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ملا کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔